آئیے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں سے پہلے نبی محترم رسول معظم شافع امم تاجدار حرم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ گزشتہ جمعے کو ہمارے بیان کا موضوع رہا اذان و اقامت کے فضائل، مسائل اور بالخصوص تکبیر کا مسئلہ، یعنی اقامت کے وقت کب کھڑا ہونا چاہیے، جس کو ہم نے کتابوں کے حوالوں سے بیان کیا تھا۔ اور آج کے ہمارا جو بیان کا ٹاپک رہے گا وہ ہے قبر پر اذان دینا کیسا۔ جس طریقے سے کئی لوگوں نے ادھم مچا رکھا ہے نا کہ اقامت پر کب کھڑا ہونا چاہیے، ہم تو اللہ اکبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے نیا فیشن نکالا ہے کہ ابھی مؤذن صاحب پہ کھڑے ہوئے، ابھی اللہ اکبر کہنا شروع نہیں کیا، لوگوں نے کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ مارکیٹ میں نیا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا، تو یہ نیا فیشن لوگوں نے شروع کر دیا۔ ابھی تک تو یہ دعویٰ تھا اللہ اکبر پہ کھڑا ہونا چاہیے، ابھی مؤذن صاحب نے اللہ اکبر کہنا شروع ہی نہیں کیا، لوگوں نے کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ تو جس طریقے سے وہ لوگوں نے ادھم مچا رکھا ہے کہ اقامت کے وقت اللہ اکبر پہ کھڑا ہونا چاہیے، جس کو ہم نے کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا کہ کسی بھی حنفی المسلک کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہو سکتے ہیں۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ کھڑا ہونا ہے تو 3 سٹیپ، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جائیے، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جائیے، یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہو جائیے۔ ان 3 میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہو جائے گا، سنت مصطفیٰ پر عمل کا ثواب مل جائے گا۔ اور آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے قبر پر اذان کا مسئلہ۔ اس پر بھی لوگوں نے کافی ادھم مچا رکھا ہے نا کہ بھئی قبر پہ اذان کیوں دیتے ہیں، کیا لکھا ہے، کیا حضور نے دی ہے، کیا صحابہ نے دی ہے، کیا جو ہم قبر پہ اذان دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج اسی مسئلے کو ہم حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے مکمل تقریر کے ذریعے یہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ قبر پر اذان دینا جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، میرے مقتدر اساتذہ کرام نے اپنے بیانات اور تقاریر کے ذریعے قوم کو سمجھایا، تو قوم کے سارے لوگ نہیں سمجھ پائے بات۔ جو ڈھیٹ تھے وہ ڈھیٹ بنے رہے، لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو غلط فہمی کے شکار تھے، انہوں نے توبہ کر لی۔ جو ڈھیٹ تھے وہ ڈھیٹ بنے رہے، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں قبولیت حق کی توفیق نہیں ملی، سمجھ رہے ہیں؟ اور جنہوں نے حق کو قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے ان کو قلب سلیم دیا ہوا تھا، وہ حق کو قبول کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جب دیکھا یار اپنے گھر کی بات تو ہو نہیں رہی، جس نبی پر ہمارا ایمان، جس نبی کو ہم اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کر جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر قرار دیا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ اور امام صاحب اپنے گھر کی نہیں بلکہ انہی کی احادیث مبارکہ کے حوالے دے دے کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط فہمی کے شکار رہے، تو ہمیں آج توبہ کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ قبر پر اذان دینا کیسا، اس کو تھوڑی دیر کے بعد میں شروع کروں گا، لیکن گزشتہ بیان میں 2-3 باتیں باقی رہ گئی تھی، میں چاہوں گا کہ پہلے اس کو ڈسکس کر لیا جائے تاکہ وہ ادھار کا معاملہ اپنا ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سماعت کر لیں، 11 جگہ ایسی ہیں جہاں پر اذان دینے کو شریعت اسلامیہ نے مستحب قرار دیا ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ اذان دیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذان دیں گے تو ثواب ملے گا۔ تو 11 مقامات، 11 ٹائمنگ، 11 اوقات ایسے اسلام نے بتائے کہ جہاں پر اذان دینا مستحب قرار دیا گیا۔ رد المختار، جس کا میں نے گزشتہ جمعے کو حوالہ دیا تھا، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، بڑی زبردست کتاب، عربی میں ہے، اور اتنے سارے اس کے اندر اقتباسات، ریفرنس، حوالے، جزیات موجود ہیں کہ ہمارے کوئی مفتی صاحب کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے فتوی عالمگیری دیکھیں نہ دیکھیں، فتاوی ہندیہ دیکھیں نہ دیکھیں،
فتاوی قاضی خان دیکھیں نہ دیکھیں، رد المختار ضرور دیکھتے ہیں، یہ وہ معتبر کتاب ہے۔ تو غور سے سنیے، اسی کتاب کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے 10 مواقع تو اس میں لکھے ہوئے، اور ایک موقع جو مزید میں بیان کروں گا آخر میں، وہ بہار شریعت میں بھی ہے، فتاوی رضویہ میں بھی ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری میں بھی ہے۔ تو ملاحظہ فرمائے 11 مقامات یاد کر سکے تو کر لیں کہ ان موقعوں پر اذان دینا مستحب۔ نمبر 1، بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ نمبر 2، مغموم آدمی کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ مغموم یعنی جو ٹینشن میں ہے، کسی فکر میں ہے، کسی غم میں ہے، اس کے کان میں اذان پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 3، مرگی والے کے، یہ مرگی کی بیماری آپ اچھی طرح مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اگر کسی کو اللہ نہ کرے مرگی کی بیماری ہو جائے تو اس کے کان میں اذان پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے بد مزاج اور غضبناک جو غصے کی حالت میں ہے آدمی، اس کے کان میں اذان پڑھنا مستحب ہے۔ بد مزاج جانور، جس کا جو پاگل ہو گیا سمجھ لیجئے، وہ بد مزاج جانور، اس کے کان میں اذان پڑھنا مستحب ہے نا۔ اسی طریقے سے میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے جنگل میں تھا کوئی، راستہ بھول گیا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو اذان پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کہیں لڑائی ہو گئی، اللہ نہ کرے لڑائی زیادہ ہو گئی تو اذان دینا مستحب ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ گئی، گھر جل گیا، دکان جل گئی کسی کے، اللہ نہ کرے، تو اس موقع پر بھی اذان پڑھنا مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو میں فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کے حوالے سے 11واں، یہ تو خیر ابھی 10 ہوئے ہیں، 11واں بیان کر رہا ہوں، 10واں میرے ذہن سے نکل رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو میں یہاں گیا بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو 11واں جو بہار شریعت اور فتاوی رضویہ عمدۃ القاری کے حوالے سے ہے، وہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے وبا پھیل جائے، جیسے طاعون کی بیماری عام ہو گئی، یا ابھی ہمارے یہاں معاذ اللہ کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے یہ کورونا وائرس کی وبا پھیلی تھی، تو کوئی بھی وبا عام ہو جائے اس وقت اس زمانے میں اذان دینا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور وہ 11واں موقع کون سا ہے؟ یہ 10 تو ہو گئے، تو ایک جو بیچ میں چھوٹا تھا وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے، ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری موقع ہے جن کی سرکشی کے وقت، یعنی اللہ نہ کرے کسی پر جن سوار ہو گیا تو اس وقت بھی اذان پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ 11 مقامات وہ ہیں جن میں شریعت اسلامی نے قانون بیان فرمایا کہ یہاں اذان پڑھنا مستحب ہے۔ تو شریعت کا، طبیعت کا نہیں، رب کی شریعت کا قانون بیان کرنے کے بعد اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ لوگ خالی بکواس کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اذان تو خالی نماز کے لیے ہوتی ہے۔ چپ، تیری طبیعت کا ڈھکوسلا نہیں چلے گا، یہاں میرے رب کی شریعت کا قانون چلے گا۔ یقیناً اذان نماز کے لیے بھی کہی جاتی ہے، اذان نماز کے لیے ہی کہی جاتی ہے نہیں، اذان نماز کے لیے بھی کہی جاتی ہے، پلس ان 11 مواقع کے حوالے سے بھی اذان پڑھی جاتی ہے، جس کو ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب اسلام نے اور شریعت کے قانون نے مستحب قرار دیا۔ اچھا، اور میں نے ایک بات جو اور رہ گئی تھی گزشتہ جمعے کو، وہ یہ تھی کہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اسلامی بہن اذان کا جواب دے، اسلامی بھائی اذان کا جواب دے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کروڑوں میں۔ کیلکولیشن یاد ہے نا؟ کروڑوں میں جائے گی نیکیاں، کروڑوں میں، ماشاءاللہ، اللہ میں عمل کی توفیق نصیب کر دے۔ سستیاں بہت زیادہ ہیں، انہی سستیوں کی وجہ سے ہم باتوں میں رہ جاتے ہیں، کاروبار میں لگے رہ جاتے ہیں، یا کوئی دوسرے کام میں بیزی رہ جاتے ہیں، اذان پڑھنے والا اذان پڑھ دیتا ہے اور پھر ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو اذان کا جواب دینے کا میں سب سے پہلے ایزی طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مؤذن صاحب جو کلمہ کہتے جائیں بالکل سیم اب وہی دہراتے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن صاحب نے کہا، آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ پھر آگے وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی دہرا دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی دہرا دیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر وہ کہیں گے حی علی الصلاۃ، آپ بھی دہرا دیں حی علی الصلاۃ۔ پھر وہ کہیں گے حی علی الفلاح، آپ بھی کہہ دیں حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ ہو گئی اذان، کروڑوں میں جائے گی نیکیاں۔ کیلکولیشن یاد نہ ہو تو گزشتہ جمعے کی تقریر حسینی چینل جے پور پر موجود ہے، سن لیجئے گا۔ اسلامی بہنوں کے لیے اور اسلامی بھائیوں کے لیے، یعنی میرے حضور نے اپنی امت کے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کتنی نیکیاں بیان فرمائی وہ آپ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اذان کا ایزی طریقہ، تو آپ یہ دے دیں۔ ایک اور طریقہ ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، لیکن اس کو اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ مزید 4 نہیں، مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے۔
دیکھیے کیا اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہاں تک ڈفرینس یاد رکھیے گا. مؤذن صاحب نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ پہلے جنہوں نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں کیا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. دوسری بار کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس کے جواب میں آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر. یاد کرنے سے یاد ہوگا. بزنس کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، کیسے والد صاحب نے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا تھا، سکھایا تھا، پھر آپ نے محنت کی تو آ گیا نا ماشاءاللہ. آج آپ اپنے کئی فرینڈز کو پیچھے چھوڑ کر آئے کاروبار میں، خوب ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کے رزق حلال میں خوب برکت دے. تو جس طریقے سے کاروبار بغیر سیکھے نہیں آتا، اسی طریقے سے اذان کا یہ جواب دینے کا طریقہ بھی آپ کو بغیر سیکھے نہیں آئے گا. انشاءاللہ اس کو آپ پریکٹس کر لیں، یاد کر لیں. میرے مرشد محترم کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر ہی پورا طریقہ فیضان اذان رسالے میں دیا ہوا ہے. اچھا آگے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ان چاروں کلمات کے کہنے پر جب آپ سنیں مؤذن صاحب سے یہ کلمات تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کہہ لیں. حی علی الصلاۃ کے بعد کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک طریقہ. اور اس میں مزید شریعت نے ایک لفظ اور بڑھایا، وہ کیا؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا. اس کا ترجمہ یہ ہے. تو چاروں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد جواب میں یہ بھی دہرائیں وہ کلمہ جو مؤذن صاحب نے کہا پلس لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اذان. اب اقامت میں آ جائیے. اقامت میں دو لفظ بڑھائے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. نماز کھڑی ہو چکی، نماز کھڑی ہو چکی. تو اس میں آپ کہیں گے صدقتا وبررت. قد قامت الصلاۃ آپ کہیں گے اقامہ اللہ وادامہ ما دامت السماوات والارض. یہ قد قامت الصلاۃ کا جواب ہے. اب مجھے یاد نہیں، کوئی بات نہیں، میں پہلے بیان کر چکا نا. مؤذن صاحب جو دوہرا رہے ہیں سیم آپ بھی دوہرا دیجیے، ہو جائے گا جواب. لیکن اگر آپ کچھ مزید نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں مولا کے دربار سے تو پلس ہم کر رہے ہیں کہ اس میں یہ اور ملا دیجیے آپ. کیا انہوں نے کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو آپ بھی دوہرا دیں وہی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی یاد ہے تو کہہ دیں اقامہ اللہ وادامہ ما دامت السماوات والارض. اقامہ اللہ وادامہ ما دامت السماوات والارض. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اس اقامت کو اس وقت تک قائم رکھے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. ہو گیا. اچھا اب آئیے فجر کی اذان میں دو کلمے مزید کہے جاتے ہیں. کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. مؤذن صاحب نے کیا کہا؟ نماز نیند سے بہتر ہی ترجمہ اس کا. تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا. یہ اس کے جواب میں کہنا ہے. کیا ترجمہ اس کا؟ مؤذن صاحب آپ نے بالکل حق بات کہی. صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا کا ترجمہ کیا ہے؟ مؤذن صاحب آپ نے بالکل حق بات کہی کہ واقعی نماز نیند سے بہتر ہے. تو جناب یہ تھا اذان و اقامت کے جواب کے حوالے سے دینے کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے نا. جس کو یہ یاد نہیں جو میں نے ایکسٹرا بتایا ہے تو وہی وہ دوہرا لے جو مؤذن صاحب اور کہہ رہے ہیں اذان اور اقامت میں. اب چند مسائل میں عرض کر دیتا ہوں گزشتہ جمعے کے باقی اقامت کے حوالے سے، صرف اقامت کے حوالے سے، کیونکہ اذان کے حوالے سے ہم بیان کر چکے تھے آپ کے سامنے. تو اقامت کے حوالے سے سماعت فرما لیجئے. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلکہ پہلے سنیے اذان کے جواب کے حوالے سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز. اذان کا جب جواب ہم دیتے ہیں نا، جسے ابھی میں نے بتایا اذان کا جواب کس طرح دینا، اس حوالے سے کچھ مسائل سن لیجئے. اذان نماز کے علاوہ جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے اس کے علاوہ دوسری اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا. مثلا بچہ پیدا ہوتے وقت کی اذان. سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں یعنی الٹے کان میں تکبیر کہے. اس طرح کرنے سے بچہ خلل شیطان اور ام الصبیان بیماری سے بچے گا. مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب ہرگز نہیں دینا چاہیے. ابھی اذان ہوگی نا جب ہم ممبر پہ بیٹھیں گے تو اس وقت جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب مقتدیوں کے لیے سنیے گا.
मुक्तदियों को खुतबे की अजान का जवाब हरगिज नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर ये जवाब अजान या दो खुतबों के दरमियान दुआ अगर दिल से कर रहे हैं, जबान से कुछ नहीं बोले, दिल से कर रहे हैं, तो इसमें हरज भी नहीं है, ये बिलाशुबा जायज है। अभी अजान देंगे मौलवी साहब, तो आप उसका जवाब दे रहे हैं लेकिन जबान से नहीं, दिल में दे रहे हैं, तो कोई अर्ज नहीं है। इसी तरीके से इमाम साहब एक खुतबा खत्म करके बैठे, तो जब तक दूसरा खुतबा शुरू नहीं हो जाएगा, ये दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है, बड़ा बेस्ट टाइम होता है, ये जबरदस्त। तो यहां भी दुआ मांगनी चाहिए, मगर मुक्तदियों को चाहिए कि वो ना तो हाथ उठा के दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे तरक्की दे, मेरे कारोबार को तरक्की दे, अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, मेरी मगफिरत कर दे, जबान से नहीं, दिल में ही उस वक्त आप दुआ कीजिए, ये शरीयत का हुक्म है। आगे, अजान सुनने वाले के लिए अजान का जवाब देने का हुक्म है। जुनुब यानी जिसे जीमा या एहतिलाम की वजह से गुस्ल की हाजत हो, वो भी अजान का जवाब दे। अलबत्ता हैज और निफास वाली औरत, खुतबा सुनने वाले, नमाज जनाजा पढ़ने वाले, जिमा में मशगूल या कोई कज़ाए हाजत में हो तो उन पर जवाब नहीं। जब अजान हो तो उतनी देर के लिए सलाम कलाम और जवाब सलाम और तमाम कामकाज मौकूफ कर दीजिए, यहां तक कि तिलावत कुरान भी। अजान को गौर से सुनिए और जवाब दीजिए। इकामत में भी इसी तरह कही है। अजान के दौरान चलना फिरना, बर्तन गिलास वगैरह कोई भी चीज उठाना, खाना वगैरह रखना, छोटे बच्चों से खेलना, इशारों से गुफ्तगू करना, ये सब काम मौकूफ कर देना ही मुनासिब है। मतलब बेहतर है कि अगर हम ये काम मौकूफ कर दें। जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे, उसका माज अल्लाह खातिमा बुरा होने का खौफ है, ईमान छीन लिया जाएगा मौत के वक्त, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए बातचीत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रास्ते पर चल रहा था कि अजान की आवाज आई, तो बेहतर यह है कि उतनी देर खड़ा हो जाए, बेहतर है, चुपचाप सुने और जवाब दे। हाँ, अजान के दौरान मस्जिद या वुजू खाने की तरफ चलने और वुजू करने में कोई हर्ज नहीं है। इस दौरान जबान से भी जवाब देते रहिए। जैसे वुजू कर रहे हैं और अजान हो रही है, तो कुछ लोग गलत समझते हैं, अरे अजान हो रही है, बंदा जो वुजू कर रहा है, तो वैसा आप गुस्सा हो क्यों हो रहे हो? आप पहले तो ये आपका मैटर नहीं, उसका मैटर है, टेंशन आप क्यों ले रहे हो? हैं, अजान हो रही है, वुजू वो कर रहा है, टेंशन आपको हो रही है, तो आप अपना सोचो, दूसरे का नहीं। और फिर मसला मालूम करो कि मसला क्या है। अगर अजान हो रही है तब भी हम वुजू जारी रख सकते हैं, और ये वुजू करने वाले को हुक्म कि भाई वुजू भी करता जा और अजान का जवाब भी देता जा। अजान के दौरान इस्तिंजा खाने जाना बेहतर नहीं है, क्योंकि वहां अजान का जवाब दे नहीं सकेगा और ये बहुत बड़े सवाब से महरूमी है। हाँ, अगर शदीद हाजत हो या जमात निकलने का अंदेशा हो तो फिर चला जाए। अगर चंद अजानें हो रही हो, अगर चंद अजानें सुने बंदा, तो उस पर पहली ही का जवाब है, और बेहतर यह है कि सबका जवाब दे। अगर बवक्त अजान जवाब नहीं दिया, तो अगर ज्यादा देर नहीं गुजरी हो तो जवाब दे ले। समझ गए बात? जैसे भी अजान हुई मान लीजिए और हम किसी वजह से जवाब नहीं दे पाए थे और अभी ज्यादा देर नहीं हुई, तो आप जवाब दे लीजिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है ना? वही जो जवाब मैंने भी आपको अर्ज किया। इकामत के हवाले से भी जल्दी बातें सुन लो, फिर इंशाल्लाह मैं आज का मौजू शुरू करता हूं। जरूरी इकामत मस्जिद में इमाम के पीछे खड़े होकर कहना बेहतर है। अगर ऐन पीछे मौका ना मिले तो सीधी तरफ मुनासिब है। जैसे जो हमारे यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं हमारी मस्जिद में, तो कई इस्लामी भाइयों के जहन में बात आती भी होगी, तो मैं चलो जिसको क्लियर भी कर दूं। एक भाई ने मुझसे पूछा भी था, तो उनको मैंने बताया भी, यहाँ बैठे हुए भी माशाल्लाह हमारे भाई, इमाम साहब ये बताइए कि जब तकबीर कही जाती है तो मौज़िन साहब को कहां खड़ा होना चाहिए? बेहतर तरीका क्या? मैंने कहा बेहतर यह कि जस्ट इमाम के पीछे खड़ा हो। कि हजरत अपनी मस्जिद में नहीं होता, अपनी मस्जिद में तो ये बाबू चाचा है माशाल्लाह, ये बैठे रहते हैं, और सईद भाई जो मौज़िन साहब है वो यहाँ साइड में तकबीर कहते हैं। तो जहां तक जायज और नाजायज होने की बात है, बिल्कुल जायज है, ठीक है, क्योंकि अगर पीछे मौका ना मिल रहा तो सीधी जानिब कह ले, ठीक है। अच्छा, अब हमारे मौज़िन साहब यहां क्यों नहीं देते, उसकी भी वजह मैं आपको खुल के बता दूं। इसलिए कि हमारे मौज़िन साहब का कद मेरी तरह माशाल्लाह लंबा चौड़ा है ना। अब जब सजदे में होते हैं ना, और हमने अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया, तो मैंने कई बार ये फील किया है कि कई मरतबा ऐसा हो, जब खड़ा होता हूं ना, तो हमारे मौज़िन साहब चूंकि लंबे हैं लंबाई में माशाल्लाह, तो उनका इमाम मेरे पैरों में अड़ जाता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो इस वजह से ये एक तकलीफ दे बात है, जिसकी वजह से मुझे भी नमाज में डिस्टर्ब होता है और इनको भी ज्यादा डिस्टर्ब तो होता ही है। तो इसलिए ये जो है सीधी तरफ कहते हैं, तो इसमें हर्ज भी नहीं है। जब हमारी शरीयत ने इजाजत दी है तो हम अपनी तबीयत क्यों चलाएं? मेरी बात समझ रहे कि नहीं? माशाल्लाह। आगे चलिए, इकामत जो है, इकामत ये तकबीर कही जाती है, ये अजान से भी ज्यादा ताकीदी सुन्नत है। जिस तरह अजान सुन्नत है, उससे ज्यादा हुक्म इसका है इकामत का। इकामत का जवाब देना मुस्तहब है। इकामत के कलिमात जल्दी जल्दी कहने चाहिए और दरमियान में सक्ता नहीं करना चाहिए। जैसे
جیسے کچھ اگر یوں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، تو یہ بیچ میں جو رک رہا ہوں نا میں، تو یہ غلط طریقہ ہے. بیچ میں سکتہ نہیں کرنا. جہاں تک میری سانس میرا ساتھ دے رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری سانس ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، سانس ٹوٹ گئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ بہتر طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان میں سکتہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا اور اس میں سکتہ کرنے سے منع کیا کہ بیچ میں ٹھہرا نہ جائے. ہاں اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو ٹھیک ہے. اتنی بات ہوگی جناب. بس اور آخری، اقامت کون کہے گا؟ اقامت اسی کا حق ہے جس نے اذان پڑھی ہے. اذان دینے والے کی اجازت سے دوسرا پڑھے تو کوئی عرض نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر بغیر اجازت کہی اور جس نے اذان دی تھی اس کو برا لگا تو مکروہ ہے. یاد رکھیے گا، یہ وہ ضروری مسئلہ ہر مسجد کے لیے. مولوی صاحب کو اذان دے دی، اب نکلنے میں ذرا آدھا منٹ ایک منٹ لیٹ ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی اندر، تو دوسرے صاحب اللہ اکبر. بھائی صاحب کیا ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ رک جاؤ نا. اگر دینی ہے تو پوچھ لو کہ بھائی آپ کو دیر ہوئی تو میں دے دوں، اجازت لے کے کرو یہ کام. اگر بغیر اجازت کر رہے اور مؤذن صاحب کو برا لگا، شریعت اسلامیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا. آگے جو مسئلہ گزشتہ تھا وہ پھر تازہ کر لیں. اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بیٹھ جائے. اسی طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہوں وہ بھی بیٹھے رہیں اور اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے. یہی حکم امام صاحب کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو تھا گزشتہ جمعہ کے جو بچے ہوئے کچھ کلمات تھے میرے، آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب آئیے سنیے قبر پر اذان دینا کیسا. غور سے، اگرچہ ٹائم کم بچا ہے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. سب سے پہلے جن میرے بھائیوں نے، میرے بڑے بھائیوں نے ادھم مچا رکھا ہے نا کہ نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، ان سے میرے صرف دو سوال. نمبر ایک، کیا اذان دینے میں کوئی برائی ہے؟ وہ جو اس کو منع کرتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، اذان دینے میں کوئی برائی ہے؟ سوچ سمجھ کے جواب دینا. اگر نہیں تو سبحان اللہ. اگر آپ نے ہاں کہہ دیا تو اپنے ایمان کی خیر منا لینا. پہلی بات، اذان دینے میں کیا کوئی برائی ہے؟ پہلا سوال یہ تھا. دوسرا سوال میرا وہ بھائی یہ دیں کہ شریعت میں، اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کیا کہیں منع کیا گیا ہے کہ قبر پر اذان دینا منع ہے؟ کیا اس کو منع کیا ہماری شریعت نے، اسلام نے؟ کسی بھی کتاب کا ایک حوالہ دیتے کہ ہاں منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر اذان نہیں دینی. اور اب میں ثابت کروں گا. یہ دو سوال میرے ان بھائیوں سے ہیں، وہ جواب جب چاہے دے دے، قیامت تک دے دے، کوئی دقت نہیں ہے. اب آگے ہمارا جواب سنیے. قبر پر اذان دینا جائز، مستحب، بلکہ سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس پر میں بہت ساری دلیلیں پیش کرتا ہوں، مگر ابھی فی الحال 7 دلیلیں 7 فائدے میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ ٹائم کے اکارڈنگ. توجہ سے سن لیجئے. ہم قبر پر اذان کیوں نہ دیں بھائی؟ ضرور دیں گے، لیکن اتنا یاد رہے ہم قبر پر اذان دینے کو فرض نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے، کمپلسری نہیں سمجھتے، ضروری نہیں سمجھتے، انوارے نہیں سمجھتے، صرف سمجھتے مستحب جو شریعت نے بتایا کہ قبر پر اذان دینا مستحب ہے، دو گے تو ثواب ملے گا. اور پھر 7 فائدے ہیں قبر پر اذان دینے کے، کم سے کم 7 بینیفٹس میں گنواتا ہوں آپ کو. سنیے ذرا. پہلا فائدہ، ہر فائدہ حدیث کی روح سے بیان کروں گا، حوالے سے سنیے. میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکات شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے حضور فرماتے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ. اب سنیے، یہ حضور کے حدیث میں نے بیان کر دی. انسان کی زندگی ختم ہونے پر، انسان کی لائف اینڈ ہونے پر 2 خطرناک وقت اسے ملتے ہیں، 2 بڑی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے. ایک جانکنی کا وقت اور دوسرا قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا وقت. اگر جانکنی کے وقت خاتمہ بالخیر نصیب نہیں ہوا، ایمان چھین لیا گیا، پوری زندگی بھر کی نماز، روزے، حج، زکات ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اور اگر منکر نکیر کے سوالات کے وقت قبر میں کامیابی نہیں مل پائی تو آخر کا معاملہ مشکل سے مشکل ترین بنتا چلا جائے گا. اس لیے میرے حضور نے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ کہہ کر دونوں بارے میں حکم فرما دیا. اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اسے بھی کرو
جو موت کے منہ میں جا رہا ہے، نزا کے عالم میں ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بار بار پڑھ کے اسے سناؤ تاکہ اسے یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے. میرے حضور ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا مرتے ہی دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. دوسرا، جب مردے کو دفن کر دو تو اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کیوں؟ سنیے، امام محمد ابن علی ترمذی رحمت اللہ علیہ نوادر الاصول میں لکھتے ہیں ان المیت اذا سئل من ربک یرا له الشیطان فیشیر الی نفسه انی انا ربک. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نوادر الاصول میں لکھتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تو اس کے سامنے شیطان ظاہر ہوتا ہے. فیشیر الی نفسی، اپنے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بول دے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. فلہذا ورد سوال التثبت له حین سئل، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرحوم کو قبر میں اتارتے تھے تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے مولا اسے شیطان سے بچا، یا اللہ اسے شیطان سے بچا. اس لیے میرے آقا دعا فرماتے تھے. ہم قبر پہ اذان دیتے ہیں، فائدہ کیا مل رہا ہے؟ میرے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے شیطان بھاگتا ہے. کیسے بھاگتا ہے وہ بھی حضور نے بیان فرمایا، اور کہاں تک بھاگتا ہے وہ بھی حضور نے فرمایا. کیسے بھاگتا ہے؟ میرے حضور فرماتے لہو زرات لا حتی لا يسمع تعظیم، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے. کیوں؟ تاکہ اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پہنچ پائے. اور دوسرا میرے حضور فرماتے روحا تک بھاگتا ہے، جو کہ 36 میل دور ہے مدینہ شریف سے، 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. تو بتائیے اذان دینے سے ہمارے مرحوم کو ہماری طرف سے امداد حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسے فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ اور میرے حضور حدیث شریف میں فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ہوا پہلا اور دوسرا فائدہ کہ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو ہم لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہیں. تو امام صاحب لا الہ الا اللہ پڑھو نا، لا الہ الا اللہ لا، اب تو اذان دینے کھڑے ہو جاتے ہو. اچھا تو سنو جناب، اذان میں بھی لا الہ الا اللہ آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں آتا ہے نا، مگر اب لا الہ الا اللہ پڑھو نا، اب تو پوری اذان دینے کھڑے ہو گئے. تو سنو آپ کے اس سوال کا جواب. قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے. 3 سوال. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، ہم اذان پڑھتے اور 6 بار کہتے ہیں اللہ اکبر، 2 بار کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہم نے اذان دے کر ان 6 کلمات کو 6 بار اللہ اکبر کہا، 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے ہم نے اپنے مرحوم کی مدد کی. کہ جب پوچھا جائے نا من ربک تیرا رب کون ہے، تو کہہ دینا یہی میرا رب اللہ ہے. اللہ اوپر کے پڑھ کے ہم نے یاد دلایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے یاد دلایا کہ میرا رب اللہ ہے. وہ دوسرے سوال کرتے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ہم نے کہا حی علی الصلاۃ، 2 بار یہ کہا، حی علی الفلاح 2 بار یہ کہا، اور اس کو جواب دے دیا کہ بتا دینا میرا دین وہی اسلام ہے جس میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. میرا دین وہی اسلام ہے جس میں حی علی الفلاح کہہ کر کے نماز کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے، اور سبز گنبد میں آرام فرمانے والے سنہری جالیوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پیارا پیارا جلوہ دکھا کے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. ہم اذان میں 2 بار کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار کہہ کے بتا دیتے. او بھائی بتا دینا فرشتوں کو الحمدللہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسالت کی میں گواہی دیا کرتا تھا اور جن کی بارگاہ میں دنیا میں صلاۃ والسلام پڑھا کرتا تھا. ہو گئی جات؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ اندھیرا میں قبر کا اندھیرا یاد دلا رہا ہے. بات قبر کی چل رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نور نبی کے صدقے میں ہماری قبروں کو بھی روشن فرمائے، اور نور نبی کے صدقے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو بھی روشن فرمائے. ٹائم بھی ماشاءاللہ اب دیکھ نہیں سکتے ابھی مسجد کی گھڑی میں، ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ بیان بہت سارا باقی ہے، لیکن میں انشاءاللہ 2-3 باتیں اور بیان کرتا ہوں. تو یہ 2 فائدے ہوئے. پہلا فائدہ حضور نے خود فرمایا تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. دوسرا فائدہ میں نے بتایا جب ہم اذان دیتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے جو قبر میں پہنچا ہے اس کو بہکانے کے لیے. تیسرا فائدہ سنیے، اذان جو ہے نا، اذان یہ گھبراہٹ دور کرتی ہے. ابھی حوالہ دے رہا ہوں میں. اذان جو ہے، اذان یہ گھبراہٹ دور کرتی ہے. ہمارا وہ عزیز
جس نے پوری زندگی ہمارے ساتھ گزاری, کھانا پینا سونا جاگنا رہنا سہنا ہمارے ساتھ کیا, ایک دم سے موت آئی, اٹھا کر کے اسے اندھیری قبر میں ڈال دیا گیا, دل کیسا گھبرا رہا ہوگا. کہاں ہے میری ماں, کہاں ہے میرے والد, کہاں ہے میری بیوی, کہاں ہے میرے بچے, کہاں ہے میرے بھائی بہن, کہاں ہے میرے دوست و احباب, کہاں ہے میرے رشتہ دار. گھبراہٹ ہو رہی ہے. میرے حضور فرماتے اذان جو ہے نا گھبراہٹ کو دور کرتی ہے. کیسے دور کرتی ہے؟ ابن عساکر کی حدیث میں نے گزشتہ جمعے کو بھی سنائی تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. میرے حضور فرماتے نزل آدم بالہند, جب آدم علیہ السلام ہندوستان کی زمین پر اترے, واستوحشا, انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی, نزل جبریل, حضرت جبریل علیہ السلام آئے, ونادى بالاذان, اور ان کے کان میں اذان پڑی. تو ہم نے قبر پر اذان دی, اس کی برکت سے ہمارے میت کے دل میں تسکین حاصل ہوئی, اس کی گھبراہٹ دور ہوئی. تیسرا فائدہ ہوا. چوتھا فائدہ, اذان دینے سے غم دور ہو جاتے ہیں. اذان دینے سے غم دور ہو جاتے ہیں. روایت نوٹ کیجئے, مسند الفردوس, حضرت مولا علی سے روایت فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا, ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھا. فقالا, تو فرمایا, یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے علی, ارانی انی اراک حزینا, بے شک میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں. فمر بعد اہلی کا یؤذنوا فی اذنی کا, اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ تمہارے کان میں اذان پڑھ دے. فإنه دافع للہم, اس لیے کہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے. تو ہم نے قبر پہ اذان پڑھی, انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے مرحوم کے غم کو دور کر دیا جائے گا. اس اذان کی برکت سے ہمارے مرحوم کے غم کو دور کیا جائے گا. کتنے فائدے ہوئے پتہ نہیں گن رہے کہ نہیں, 4 فائدے ہو گئے. اور سنیے آگے, پانچواں فائدہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اطفئوا الحریق بالتکبیر, تکبیر کے ذریعے آگ کو بجھاؤ. اور ایک موقع میں حضور فرماتے اذا رأیتم الحریق فکبروا فإنه یطفئ النار, جب تم کبھی آگ کو دیکھ لو تو تکبیر پڑھو, اس لیے کہ تمہارا تکبیر پڑھنا آگ کو بجھا دے گا. اللہ نہ کرے ہمارے مرحوم کو گناہوں کی وجہ سے قبر میں آگ کا عذاب دیا گیا, معاذ اللہ, اللہ نہ کرے, تو ہم نے اذان پڑھ دی. تو اذان کی برکت سے حضور کیا فرماتے, اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ نہ کرے اگر ہمارے مرحوم کو گناہوں کی وجہ سے قبر میں آگ کا عذاب ہوا تو ہماری اذان کی برکت سے اللہ اس کو دور کر دے گا. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے ہوئے؟ 5. چھٹا سنیے, اذان کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کے ذکر سے عذاب قبر دور ہو جاتا ہے. اذان کی برکت سے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. اذان کی برکت سے قبر کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا, تو ہم صحابہ کرام نے دیکھا سبح النبی ثم کبرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنا شروع کی اور پھر تکبیر اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا. فکبر الناس, تو لوگوں نے بھی حضور کو دیکھ کر کے تکبیر پڑھنا شروع کی. جب میرے آقا علیہ السلام تکبیر پڑھ چکے تو کسی صحابی نے آگے بڑھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ لما سبحتا, حضور آپ نے تسبیح و تکبیر کیوں پڑھی ہے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں تضایق علی ھذا الرجل الصالح قبرہ, میں نے دیکھا کہ اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. جب ہم نے تکبیر پڑھنا شروع کی ثم فرج اللہ تعالی عنہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس تکبیر کی برکت سے اس نیک بندے کی قبر کو کشادہ کر دیا. ہماری اذان کی برکت سے فائدہ ہوگا. آخری بات, 7واں فائدہ, اب اذان میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ 2 بار ہم کہتے ہیں نا حضور کا ذکر کرتے ہیں. اور حضرت سفیان بن عیینہ جو تابعی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہائی, جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور جب نیک لوگوں کے سردار کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوں گی. تو ہمارے مرحوم کا بیڑا پار ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے بس یہ تو تھے کچھ دلائل, کچھ پروف اور کچھ فائدے قبر پر اذان دینے کے حوالے سے. اب آخری بات میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, اور اذان دینے والوں اور اذان کی اجازت دینے والوں, حافظ صاحب اذان پڑھیے. وہ تو اذان پڑھنے میں لگتے اور آپ ان کو پھر خاموش کرتے. حافظ صاحب جسٹ 1 منٹ رکیے, چلو بھائی چلو. کیا ہوا بھائی, کوئی آفت آ رہی ہے معاذ اللہ؟ عذاب نازل ہونے والا ہے, کہاں لے کے جا رہا پبلک کو؟ بھائیو یاد رکھنا, یہ ہماری قوم میں بہت بڑی غلط فہمی رائج ہو چکی ہے. کم علم کم پڑھے لکھے لوگوں نے نہ جانے کون سی بدعت ہمارے یہاں قائم کر دی ہے کہ جب قبر پر اذان کوئی دینا شروع کرتا ہے
تو لوگ سارے لوگوں کو خود بھی جاتے ہیں, ہم بھی ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, چلو 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 سب چلو, یہاں کوئی نہیں رکے گا. بھائی صاحب ہم نے ابھی تک تو یہ سنا تھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے, آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں جب اذان ہو تو وہیں رہیے, اس لیے کہ اذان ہوتی ہے تو رحمتیں اترتی ہیں, اذان ہوتی ہے تو برکتیں اترتی ہیں, اذان ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں, اذان ہوتی ہے تو دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے, اذان ہوتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اتنی ساری برکتیں جس کو مل رہی ہوں وہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اس لیے وہیں کھڑے رہیے. اور یار جس والد نے, جس دادا نے, جس بھائی نے, جس عزیز نے آپ کے ساتھ پوری زندگی گزاری, اب آپ فاتح پڑھ کے بھاگنا چاہ رہے ہو, بس رکو بھائی, وہاں اذان بھی دو, تلقین بھی کرو باقاعدہ, ہے نا, وہاں رک کر کے کچھ نعت خوانی بھی کر لو, کچھ درود شریف وغیرہ کی تسبیح پڑھ لو, وہاں تھوڑی دیر بیٹھو گے انشاءاللہ مزید اس مرحوم کا دل نئی جگہ پہ لگ جائے گا. بہت ساری باتیں تھی بچیں گی کچیں گی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.